اس کا مجھ پر پریشر بھی بہت ہیں، مجھے دھمکیاں بھی مل رہی ہے ایز اے وائس چانسلر. اس کے بھائی کی طرف سے مجھے دھمکیاں آئی ہیں. کون آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ کہ وہ کوئی جرنلسٹ ہیں، مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، آپ کے ساتھ وہ کروں گا. میں نے موبائل بند کر دیا کہ یار میں آپ سے بحث نہیں کرتا. ایگزامپل ابھی میں آپ کو کہتا ہوں، چند ہماری جو ہے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کی کارکردگی سے میں مطمئن نہیں ہوں. فرینکلی اسپیکنگ سے ہمارے اسپورٹس ہیں. سپورٹس اسپورٹس کی طرف میں آتا ہوں سر. یہ ایک ایجنڈا ہے میرا اس پہ، آپ کا اسپورٹس میں ایشوز ہیں، اس کی طرف آتا ہوں سر. یہ اس کا جو ایشو ہے ایک سائیکو سوشل سینٹر، یہ 3 سال سے HEC آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ آپ یہ اسٹیبلش کریں. چند ہفتے پہلے آپ نے یہ اسٹیبلش کیا ہے. آپ سے میرا مطلب اسلامیہ کالج یونیورسٹی نہیں، لیکن اب بھی یہ نان فنکشنل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز آپ بھی پڑھتے ہوں گے اخبارات میں، ٹی وی کی اسکرینوں پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ فلاں یونیورسٹی فلاں کالج کے بچے نے خودکشی کی، اسٹوڈنٹ نے خودکشی کی. تو یہ ایک بچے اسٹوڈنٹس ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں آج کل، اور ان سینٹرز کا قیام بہت زیادہ ضروری ہے. تو سر یہ آپ ایشو کیا ہے، اگر قائم کیا تو اب نان فنکشنل کیا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس کی. یہ دیکھیں جس بچے نے خودکشی کی تھی یہ واز ڈپریشن. میں اس بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک سر. ہے نا. یہ تو ادھر بھی ہوا تھا، یہ تو پنجاب میں بھی لوگ کرتے ہیں، بلوچستان میں بھی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. یہ تو میں دیکھیں اس دور کو آپ دیکھیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. ایجوکیشن جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹورڈز پرائیویٹائزیشن. حالانکہ دنیا میں اب جہاں پہ کہیں گھومیں، دنیا میں جہاں پہ اب دیکھیں، آپ کو 2 ڈپارٹمنٹس ایسے ملیں گے جن کو گورنمنٹ فلی سپورٹ دیتا ہے. ایک ہوتا ہے ایجوکیشن، وہ ہائر ایجوکیشن یا لوور ایجوکیشن یا آلموسٹ پوری دنیا کے اندر فری ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہیلتھ ہمارا پرائیویٹائز ہو رہا ہے، ایجوکیشن ہمارا پرائیویٹائز ہو رہا ہے. سپوز آئی ایم اے سیلریڈ پرسن، ٹھیک ہے، میری تنخواہ میں آپ کو فرینکلی آئی ایم اسپیکنگ آپ کو کہ اگر میں اپنے 3 بچوں کو باہر کی یونیورسٹی یا کالجوں میں پڑھانا چاہوں تو میں نہیں سپورٹ کر سکتا. ٹھیک، اس لیے کہ میری تنخواہ جو ہے وہ میری اخراجات سے اتنے زیادہ نہیں ہے کہ میں 3 بچوں کو باہر کالجز میں، پرائیویٹ کالجز میں، یونیورسٹی میں سپورٹ کروں. جو میں آپ کو کہتا ہوں تو یہ مثال سب کا سیلریڈ لوگوں کا سب کا ہے. پھر باقی باہر بھی دیکھے تو باہر سوسائٹی میں جا کے دیکھے آپ کو میرا خیال ہے کہ 20% ایسے لوگ ملیں گے جو ویل آف ہوں گے. باقی بیچارے تو سارے ایسے ہیں. تو یہ جو اسٹوڈنٹس میں اسٹریس آ رہا ہے یا ایگریشن آ رہا ہے، دس از ناٹ بیکاز آف انسٹیٹیوشن، دس از بیکاز آف سوشل کنڈیشنز آف دس کنٹری. نہیں سر، میں اس کے لیے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. ایک بندہ ایک ہے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے، تو اس میں وائس چانسلر کا اس پہ کیا الزام لگنا چاہیے؟ بالکل اس پہ ان پہ کوئی الزام نہیں لگنا چاہیے. اس میں آپ کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ادارے کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ اسٹیبلش کیا ہے یہ سائیکو سوشل سینٹر، تو اب یہ نان فنکشنل کیا اچھا ابھی نہیں ابھی اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں سوشل، یہ جو سوشل سینٹر نہیں ہے بلکہ اس کو آپ جو ہے یہ ہم سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کو ہم نے دیا تھا، یہ ٹاسک کیا تھا کہ بھئی آپ اسٹوڈنٹس کونسلنگ جو ہے، اسٹوڈنٹ کونسلنگ آپ کریں گے. اور باقاعدہ جب سے یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا اس کو چینج کر دیا. دیکھیں ہم نے 3 باتیں یہاں پہ کر دی. ایک اسٹوڈنٹ کونسلنگ سینٹر جو ہے اس کو ہم نے بنا دیا کہ بھئی اس طرح جو بھی جس بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم ہو، اور پرابلم ہے کہ نہیں ہے کسی بچے کو ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ پرابلم ہے. اور تبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں کہ بچے نشہ کرتے ہیں اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں. اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کا ماحول خراب ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ بچے کا معاش جو ہے وہ ٹھیک نہیں. یونیورسٹی کے ماحول کا اس کے ساتھ کیا تھا؟ تو ویسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اگر بچہ اپنے ساتھ چھپا کے لاتا ہے، سگریٹ لاتا ہے یا کوئی اور چرس لاتا ہے، تو ہمارے پاس جو ہے ہر جگہ ہم اسکینر تو نہیں لگا سکتی اس کو، تو مشکل ہے. لیکن اچھا پھر 3 اقدامات ہم نے کی. ایک ہم نے کیا اسٹوڈنٹ کونسلنگ سینٹر. دوسرا جو ہے سوشل ورک جو پہلے ہمارے ہاتھ نہیں تھا،
किसी ज़माने में था लेकिन उसके बाद मुनक़ते हो गया। सोशल वर्क ये है कि बच्चे जाके बाहर आउटिंग करे, टूर करे, वहाँ पे जाके थोड़ा सफाई करे इधर। तो एक तो ये हो गया कि उनका आउटिंग हो जाता है, दूसरी सफाई हो जाती है, और तो वो थोड़ा सा ध्यान जो स्टूडेंट का जो बिल्डअप होता है नेगेटिव, वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ साथ हमने रिलीजियस स्पीचिंग जो है, जुमे को सरमन क्लासेस एक हॉल में बच्चों को बिठाते हैं, उनको सरमन करवाते हैं आलिम से, मुफ्ती से। उनको जो है ये सिलसिला हमने शुरू कर दिया कि यार इनको लेक्चर दे, पॉजिटिव चीज़ों पे उनको लगा दे, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ पे बच्चे लग जाएं, तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड से उनका जो है रुझान पॉजिटिव साइड पे हो जाए। देखिए, एक बात मैं आपको कहता हूँ, ये चीज़ ऐसा है जिसको आप पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हो और नेगेटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल रुझान ज़्यादातर बच्चों में है कि वालिदैन की जिम्मेदारी है, नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है। वालिदैन अब ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक क्रेज़ बन गया है। मैं यहाँ से आपके चैनल की वसातत से मैं गवर्नमेंट को रिकमेंड करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि इस चीज़ को बंद करें। बेशक ठीक है, ये इल्म का भी एक ज़रिया है, लेकिन हमारा मुआशरा उस नहज का नहीं है कि लोग या हमारे बच्चे इसको ज़्यादा पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और लेस नेगेटिवली इस्तेमाल करें। इस्तेमाल इसका ज़्यादा जो है वो नेगेटिवली होता है, बहुत कम ही पॉजिटिव। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को देखें, और इसके साथ मसलन बच्चे जो है आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं कि ये चीज़ हाथ में बैठा हो, हाथ में लिया होता है, किसी कोने में बैठा होता है, तो आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। और जब आइसोलेशन ज़्यादा होता जाता है तो इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है डिप्रेशन की। अगर बंदा जो है अपने सोसाइटी में है, अपने दोस्तों के साथ है, अपने फैमिली के साथ है, तो वो उसमें टेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा कम होती है डिप्रेशन की। लेकिन अगर वो आइसोलेटेड है, अपने कमरे में बैठा है, उसके साथ लगा हुआ है, तो टेंडेंसी जो है वो डेवलप हो जाती है। तो गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि इसको बैन करे। अगर गवर्नमेंट बैन करे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मैं अगर अभी बैन करूँ तो कल आप आगे पीछे इतनी जुलूस से देखेंगे कि गवर्नमेंट परेशान हो जाएगा कि यार आपने क्या कर दिया। नहीं सर, मैं एक बात बताऊँ, आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक लीडरशिप की कुर्सी है ये पे, और एक लीडर से ज़्यादा लोग नाराज होंगे और कम लोग उससे खुश होंगे। एक तो ये एक हकीकत है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई गलत काम के खिलाफ एक्शन लेंगे तो लोग आपके खिलाफ मुजाहिरे भी करेंगे, आपके खिलाफ रेजिस्ट भी करेंगे। ये एक इशू है इस मुआशरे के अंदर, लेकिन बेशक आपने एक्शन लेना ही होता है। सर, ये स्पोर्ट्स के अंदर की इशू है। आपके स्पोर्ट्स में भी मैं देखता हूँ स्पोर्ट्स अंडर परफॉर्मिंग है, तो क्यों अंडर परफॉर्मिंग है? देखिए, पिछले कई महीनों से स्पोर्ट्स के खिलाफ बहुत सारे मुझे शिकायत मिल रही थी कि जी एडमिशन हो गए हैं, आउट ऑफ द रूल हो गया है, और ये जो है कि उसका हक बनता था इसको दिया गया है। या एक लड़का आ गया, उसने कह दिया कि जी मुझे से दाखिला करवाया गया है कि आप दाखिला करें, और 1-2 महीने बाद मुझे कहा गया कि आपका दाखिला नहीं हुआ है। सर, मैंने उससे पूछा कि आपका दाखिला किस चीज़ पे हुआ, उसने कहा कि स्पोर्ट्स पे हुआ है। वो लड़का कोर्ट तक भी चला गया, लेकिन वो जो है बना तो उससे कुछ नहीं, लेकिन एक सरदर्दी हमारे लिए बन गई कि यार आपको अगर किसी ने गाइड किया तो गलत गाइड किया। सर, ये स्पोर्ट्स क्या आप ये नहीं समझते हैं कि अगर इधर स्पोर्ट्स बिल्कुल लोग करते हैं तो डिप्रेशन उनमें नहीं होगी, तो फिर आप इस पे पूरा वो नहीं करते हैं, तवज्जो क्यों नहीं देते हैं ताकि बच्चे डिप्रेशन से निकल कर स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएं? देखिए, बच्चे तो स्पोर्ट्स करते हैं, इसमें कोई, लेकिन आप पेशावर में नज़र दौड़ाएं, आपको कहीं पे स्पोर्ट्स ग्राउंड कितने हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड आप देखेंगे, ठीक है ना। ये इस्लामिया कॉलेज का स्पोर्ट ग्राउंड है जिसमें बाहर से बच्चे आते हैं। हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं, मैं तो उधर सर उस दिन सोशल मीडिया पे किसी ने एक पोस्ट किया था कि आप लोगों का स्पोर्ट्स डायरेक्टर वो मुतालिका बंदा है भी नहीं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। हमारा स्पोर्ट डायरेक्टर जो है बेसिकली ही इज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर, और वो बेचारा लोअर ग्रेड से जो है 16 या 17 में आ गया है, उसका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है। ये बिल्कुल सही है सर, अगर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है उनका, बीइंग वाइस चांसलर, तो आपने फिर क्यों उसको रखा था उस डायरेक्टर के ओहदे पे? देखें, मैंने उसको अभी हटा दिया है।
نقصان کر کے ہٹا دیا. ہاں اس لیے ہٹا دیا ہے کہ دیکھیے اسپورٹ ڈائریکٹر جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ گراؤنڈ میں نظر آئے. اگر ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں اسپورٹ ڈائریکٹر ہوں اور مجھے نہ ہاکی گراؤنڈ میں ملے نہ کرکٹ گراؤنڈ میں ملے اور بچے اپنی طرف سے کھیل رہے ہوں اور باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو کوچ کر رہا ہوں تو از ناٹ اے اسپورٹ ڈائریکٹر. اسپورٹ ڈائریکٹر وہ ہے کہ وہ جا کے اسپورٹس کے میدان میں مجھے نظر آئیں, کارکردگی دکھائیں, وننگ کر کے لے آ جائیں. تو اگر بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں آفس میں بیٹھا رہوں گا میں اسپورٹس ڈائریکٹر بھی ہوں تو وہ نہیں ہے. اسپورٹ ڈائریکٹر 20 گریڈ کا پوسٹ ہوتا ہے, بڑا کوالیفائڈ پوسٹ ہے, ہائر پوسٹ ہے. اس پر ہمارا جو ہے 16 یا 17 گریڈ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو پروموٹیز ہیں, یعنی 2 گریڈ میں آیا ہوا ایک بندہ ہے وہ اب ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹس, لیکن وہ اپنے آپ کا اسپورٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ کہتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ جی ایڈمیشن غلط ہو رہا ہے, یہ اسپورٹس جو ہے فلاں بندے کا حق تھا اس کو نہیں ملا, دوسرے کا حق تیسرے کو ملتا ہے. سر آپ کو ان سارے مسائل کا پتہ بھی ہے, ان irregularities کا, ان باقاعدگیوں کا آپ کو پتہ بھی ہے, تو پھر آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں اس دن سے؟ آپ کیوں نہیں ایک سیکنڈ, آپ اس دن سے کیوں نہیں گھبراتے ہیں کہ یہ اسپورٹس کے بچے نکل کر اور یہ باہر کا روڈ بلاک کرے اور یہ احتجاج کرے کہ ہمارا اسپورٹس کا بندہ وہ ہے ایک irrelevant بندہ ہمارا اسپورٹس ڈائریکٹر ہے, تو آپ اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اسپورٹ ڈائریکٹر ہمارا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے, لیکن حالات اب یہ ہے کہ ہم نے تو پوسٹر ایڈورٹائز کر سکتے ہیں جب تک گورنمنٹ بین نہ ہٹا دے. گورنمنٹ بین ہٹائے گی تو اسپورٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے اسلامیہ کالج کا, اور ایسا بندہ جو خود پلیئر ہو, جو خود جو ہے پریکٹیکل بندہ ہو, جس کو کرکٹ فیلڈ کی سمجھ ہو, جس کو ہاکی فیلڈ کی سمجھ ہو, جو والی بال جانتے ہو, جو باسکٹ بال جانتے ہو. خالی ایسے نہیں ہے کہ جو باتوں سے جو ہے باتیں کرتے ہو باقی سب کچھ ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کے اسپورٹس انڈر پرفارمنگ ہے, آپ کا اسپورٹ ڈائریکٹر متعلقہ بندہ نہیں ہو, لوگ بچے کالج کے بچے اسپورٹس سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے ہیں یا نہیں لیں گے, تو ظاہر سی بات ہے تو پھر ان میں ڈپریشن تو ہوگی اور پھر خودکشیاں بھی وہ کریں گے. نہیں وہ خودکشی نہیں کرتے, وہ تو اسپورٹس میں جو ہے کرکٹ کرتے ہیں, گراؤنڈز جو ہیں بچے بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر بچے کلاس میں بیٹھے ہیں اور اپنے طرف سے پڑھ رہے ہیں اور ٹیچر کلاس میں نہیں ہے تو بچے کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو کلیم کرتے کہ میں اسپورٹ ڈائریکٹر ہوں. یار جب آپ اسپورٹ ڈائریکٹر ہو تو جا کے اسپورٹ فیلڈ میں بیٹھ جاؤ نا. آپ ہاکی کے میدان میں جائیں, آپ کرکٹ کے میدان میں جائیں, اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں. یہ تو آپ قانونی طور پہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ ایکشن لے لیں. بالکل صحیح ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اسلامیہ کالج جو ہے بڑا سینسیٹیو ہے. یہاں پہ گورنر ہاؤس بھی بہت قریب ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی بہت قریب ہے, سیکریٹریٹ بھی بہت قریب ہے, تو وزیر اعلیٰ وائس چانسلر کو سپورٹ کرے گا. وہ کوئی اسپورٹس ڈائریکٹر جو کہ 16 گریڈ ہے یا جو بھی گریڈ ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. بالکل سپورٹ کرتے ہیں آپ کے پاس یہ, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رشتہ خلق تو پتہ لگی نہ دروغ کلی اوران کھڑی تو مطلب دے کہ سچ کو جب لوگ جانتے ہیں تو اس سے پہلے جھوٹ جو ہے. گنڈاپور صاحب کا میں سر بار گنڈاپور صاحب جتنا میں جانتا ہوں تو ان کا میں بار آپ کو یہ یقین دہانی کروا رہا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ میں بالکل پوری دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, بالکل آپ کے دعوے کے ساتھ. نہیں بس تو میں ایکشن لے بھی رہا ہوں, میں نے آپ کو کہہ دیا. سر آپ ایکشن لے لیں جہاں بھی irregularities ہے. اس کو دیکھیں, جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹ تھا اس کو ہٹا دیا اپنے عہدے سے, اور اس کا مجھ پر پریشر بھی بہت ہیں, مجھے دھمکیاں بھی مل رہی ہے ایز اے وائس چانسلر. اس کے بھائی کی طرف سے مجھے دھمکیاں آئی ہیں. کون آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ کہ وہ کوئی جرنلسٹ ہیں, مجھے دھمکیاں دیتے کہ میں یہ کروں گا آپ کے ساتھ, وہ کروں گا. میں نے موبائل بند کر دیا کہ یار میں آپ سے بحث نہیں کرتا. سر آپ نے FIA کو شکایت نہیں کی؟ نہیں, میں نے خیر آگے کسی کو بتایا نہیں ہے, بتانا تو چاہیے تھا, لیکن جب بات آگے بڑھے گی تو پھر بتاؤں گا کہ بھئی اس طرح کی بات ہیں کہ لوگ باہر سے انٹرفیرنس کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں. سر اگر باہر آپ کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے میڈیا میں یا باہر سوسائٹی میں آپ کا پرسیپشن یہ ہے کہ اس بندی کی وجہ سے اسلامیہ کالج یا یونیورسٹی کا زوال ہو رہا ہے, تو کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں,
اس لیے آپ نہیں برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایسے بندے کے خلاف ایکشن نہیں لیتے ہیں کہ اس کا کوئی بھائی جرنلسٹ ہے یا کوئی میں نے ایسا ایکشن ہے. لے لیا ہے، میں نے ایکشن لے لیا ہے. اس کی جگہ ایک سینئر بندے کو ڈائریکٹر سپورٹس کا جو ہے عرضی اس کو چارج دیا ہوا ہے، اور میں اس تلاش میں ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسا سچویشن بن جائے کہ ہم کسی کمپیٹنٹ، کسی پڑھی لکھے ڈائریکٹر سپورٹس کو جو ہے ہم لے آئیں اسلامک کالج میں، اس لیے کہ اسلامک کالج کے سپورٹس شعبہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور کافی عرصے سے اسلامک کالج کا سپورٹس کی میدان پہ حکمرانی رہا ہے اسی صوبے کی. تو اسی صوبے کی کیا بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے، بلکہ ابھی کرکٹ ٹیم جو ہے اس میں بھی ہمارے کھلاڑی ہیں، اسی گراؤنڈ کے کھلاڑی، اسلامک کالج کے گراؤنڈ کے کھلاڑی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کنٹریبیوشن اب نہیں ہے، اب بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسلامک کالج کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے اسی پوٹینشیل کے لیول سے ہم اب بھی کم. ہاں بالکل، آپ نیچے گئے ہیں، یہ بات جو ہے ابھی درست ہے تک آپ کی. سر اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں، لیکن آپ بے شک جو مافیاز ہیں آپ جانتے ہیں، یا جو لوگ آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں، تو بے شک آپ ایسا کریں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو آپ ایک لیٹر لکھ لیں، آپ وہ کریں، اخبارات میں آپ اس کو ایکسپوز کریں، آپ میڈیا میں اس کو ایکسپوز کریں، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ یہاں پہ ہزاروں لاکھوں قوم کے بچوں کے ساتھ یہ لڑائی ہے. اور یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان بچوں کو، ان ہزاروں لاکھوں بچوں کے مستقبل آپ محفوظ کریں. اگر آپ ایکشن نہیں، ان مافیاز کے خلاف آپ ایکشن نہیں لیں گے تو کل کوئی دوسرا نہیں لے گا، تیسرا نہیں لے گا، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو بے شک آپ ایکشن لے لیں. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. وزیر اعلیٰ صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ کائنڈلی اس ادارے کے خلاف جو مافیاز ہے آپ نوٹس لے لیں، اور آپ وائس چانسلر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائے اس ایشو میں، اور میرا یہ پکا یقین ہے کہ آپ ضرور کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ. ناظرین، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک خوش رہیے. اللہ حافظ. تھینک یو.